الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا أهلها لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا. الله
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، جامعہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ کل سے فجر کی نماز انشاءاللہ 4:50 پہ کھڑی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وطہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع السجود۔ وقال اللہ فی مقام آخر ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ۔ محترم سامعین کرام، یقیناً مسجدیں ادب اور احترام کی جگہ ہے۔ کوئی کسی کی قوت کی وجہ سے، کوئی کسی کے علم کی وجہ سے، کوئی کسی کی سرداری کی وجہ سے، کوئی کسی کے مقام و عزت کی وجہ سے کسی نہ کسی کا ادب کرتا ہے، اور یہ یاد رکھیے، اگر کوئی قوت کی وجہ سے کرتا ہے، اگر کوئی سرداری کی وجہ سے کرتا ہے، بادشاہت کی وجہ سے کرتا ہے، مقام و عزت کی وجہ سے کرتا ہے، تو سب سے پہلا حق اللہ کا ہے۔ اور سب سے بڑی کمزوری ہماری یہ ہے کہ ہم جب کسی پیسے والے کو، جب کسی بڑے آدمی کو، کسی بہت بڑے عالم کو ہم سے ملاقات ہوتی ہے تو ہمارے اندر آٹومیٹک ادب آ جاتا ہے۔ ہم الفاظ بھی بڑے جچے تلے بولتے ہیں، لحاظ بھی ہر چیز کا رکھتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں سے بڑی طاقت اللہ کی ہے، اور اب ہمیں اس کے سامنے حاضر ہونا ہے، اس کے سامنے جانا ہے۔ تو اللہ کے سامنے آنے کے لیے کچھ ہماری بے لحاظیاں ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں، اگرچہ ہم نماز میں کھڑے ہوں، نماز میں بے جا حرکتیں کرنا، اس کے علاوہ مسجد میں آگے دنیاوی باتیں کرنا، اس کے علاوہ اعتکاف پہ بیٹھے تو اعتکاف پہ بیٹھنے کے ساتھ ساتھ عجیب قسم کی حرکتیں کرنا، مثلا دنیاوی باتوں میں مشغول ہونا، کہکے لگانا، لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے خوش گپیاں کرنا، اور ساتھ ساتھ اگر پھر بھی گزارا نہ ہو گھر سے بچوں کو بلا کے ان کے ساتھ کھیلنا، تو یہ عجیب حرکتیں ہیں۔ ہمارے اندر ادب یہ بھی آنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کے سامنے آئے ہیں صرف اسے راضی کرنے کے لیے، اور یہ ٹائم ہمارے پاس امانت ہے اللہ کا دیا ہوا، جس کے بدلے میں اللہ نے بے پناہ اجر عطا کرنا ہے۔ ایک روزے کا اجر نہیں ماپا جا سکتا، تو یہاں پہ تو 9 یا 10 روزے ہیں اور دن رات کی عبادت ہے، تو یہاں پہ تو اجروں کے انبار لگے ہیں۔ تو محترم سامعین کرام، اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے جب اللہ کے گھر میں آئیں تو ادب سے آئیں۔ ادب سے آنے کے بعد پھر اللہ کے سامنے گفتگو کریں تو ادب سے کریں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
بعض دفعہ آپ نے بھی دیکھا ہوگا کوئی سائل ہوتے ہیں ان کو بڑے اچھے طریقے سے سوال کرتے ہیں، ادب سے کرتے ہیں، اور کوئی سائل ہوتے ہیں ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑا مار رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نرمی کے ساتھ وہ کچھ عطا فرماتی ہے ما لم یؤتی من العنف، جو کچھ اللہ تعالیٰ سختی کے ساتھ عطا نہیں فرماتے۔ یعنی یہ طریقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم اللہ کے سامنے آئے ہیں تو ہمیں مانگنے کا بھی ڈھنگ ہونا چاہیے۔ اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا کیا کرتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر اپنی جگہ پہ بیٹھ جاتے، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے، حمد و ثنا بیان کرتے، اللہ کی تعریفیں کرتے، توبہ استغفار کرتے، پھر آخر میں اللہ کے پاک پیغمبر اپنے لیے جو دعا کے لیے مقصد کے لیے وہ 2 حاجت کے نفل پڑے ہوتے، پھر اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دعا کرتے۔ تو محترم سامعین کرام، مسجدوں کے اندر آئیں، مسجدوں کی احترام کا خیال رکھیں، مسجد کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے خیمے کے اندر یا نمازیوں کے سامنے ایسے گٹھلیاں پھینک دینا کھجوروں کی، سموسے کھائے ہیں تو صفائی نہ کرنا، وہاں نیچے گرا پڑا سامان، چاول گرے پڑے ہیں پاؤں کے نیچے آئیں گے، تو یہ بھی ایک ادب ہے، مسجد کا احترام ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جب اعتکاف کرتا ہے تو اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ ہمارے اندر تقوی کی جب کمی ہوگی تو ہمیں دنیا بہتر لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے عمل کیا گیا ہمیں چھوٹا لگے گا۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ دیکھ لیں پورا سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، الیکٹرانکس میڈیا بھرا پڑا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جو بھی کسی کو صدقہ دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، وہ پہلے کیمرہ مین کو لا کے کھڑا کرتا ہے، میری تصویر بناؤ، میں اس غریب کو دے رہا ہوں، اس غریب کو دے رہا ہوں، اور پھر وہ انٹرویو ہوتا ہے، ماشاءاللہ کوئی نہیں اس زمانے میں کرتا، آپ کر رہے ہیں؟ ہاں جی، بس میں نے سوچا کہ لوگوں کی خدمت ہونی چاہیے، میرے دل میں خیال آیا، اور آخر پہ آ کے جو گونگلیوں سے مٹی جھاڑتے ہیں، آخر پہ یہ ایک بات کر دینی، اس لیے کیا ہے تاکہ لوگ بھی کریں مجھے دیکھ کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ عمل اللہ کے پاک پیغمبر کو پتہ نہیں تھا؟ میرے پاک پیغمبر تو فرما رہے ہیں من صدق یرائی فقد اشرکا، کوئی آدمی صدقہ کرتا ہے لوگوں کو دکھاوے کے لیے، فرمایا وہ آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے۔ اگر ہمارا اعتکاف اسی لیے ہوا، من صلی یرائی فقد اشرکا، جس بندے نے نماز اس لیے پڑھی کہ وہ لوگوں کو دکھائے، فرمایا اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ من صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ اس لیے رکھا کہ وہ لوگوں کو دکھا دے کہ میں روزے دار ہوں، میں بڑا اچھا آدمی ہوں، فرمایا اس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا۔ تو یہ ایک حد بندی ہے جو صرف انسان کے دل کے درمیان اور اللہ کے درمیان ہے، اس کا کسی کو نہیں پتا۔ تو خدا را اپنے اعتکاف کو خراب مت کریں، اعتکاف کرتے وقت سب سے پہلے اللہ کی رضا کو حاصل کریں، نیت کو خالص کریں۔ اور باقی ایک پابندی یہ لگائی جاتی ہے کہ اعتکاف میں نہانا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، یہ کوئی پابندی نہیں ہے، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں دیا، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم نازل کیا ہے۔ بیجا پابندیاں لگانا یہ ہمارا کام نہیں ہے، شریعت اللہ کے نبی پہ آئی ہے تو لہٰذا وہی پابندی لگا سکتے تھے، انہوں نے ایسی کوئی پابندی نہیں لگائی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعتکاف والا منہ ڈھک کے رکھے، یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اعتکاف والا اپنے خیمے میں رہے، یہ شرعی حکم ہے، یہ شرعی حکم ہے۔ اعتکاف والا نماز پڑھنے کے لیے نمازیوں کے ساتھ صف میں آئے
اور شرعی حکم سے یہ ہے کہ اپنے خیمے میں چلا جائے اور دوبارہ سے اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ اور تیسری بات یہ مشہور ہے کہ وہ آدمی اگر کوئی مجبوری ہو اسے تو مسجد کے باہر بھی جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ہماری یہاں پہ واش رومیں بنی ہوئی ہیں، اگر خراب ہوں، کوئی مسئلہ ہو، پانی نہ ہو، تو وہ گھر میں جا کے یا باہر کسی دوست کے گھر میں جا کے بھی بول و براز کر سکتا ہے، لیکن وہ کسی سے بات نہ کرے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اسپیشل کسی مریض کا پتہ لینے نہیں جاتے تھے۔ ہاں اگر کوئی راستے میں چلتے ہوئے مل گیا، کیونکہ آج کل تو ہماری مسجدوں کے اندر انتظام ہے نہانے کے لیے بھی، پیشاب کے لیے بھی، تو اس وقت نہیں تھا، تو اگر اللہ کے پاک پیغمبر باہر جاتے، اگر کوئی راستے میں مل گیا تو اس کو اتنا پوچھ لیتے کوئی مریض ہوتا کہ ہاں بھائی کیسے، بس۔ باقی اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں، یہ پیش آتے رہتے ہیں، بیان کرنے والا بھی بھول جاتا ہے کہ اس نے کیا کیا بیان کرنا تھا۔ تو اگر کوئی مسئلہ بنے تو یہیں پہ سب حاضر ہیں، اللہ خیر رکھے، وہ پوچھ لیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جنہوں نے نیت کی ہے اعتکاف کی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مسجدوں کا احترام ہم سب کو عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ مسجدوں کو آباد فرمائے، مسجدوں کو آباد کریں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ ہاں جی، آج 20واں روزہ ہے، تو مغرب کی نماز جو ہے یعنی افطاری یہاں پہ آ کے کرے، جنہوں نے اعتکاف میں بیٹھنا ہے وہ افطاری یہاں پہ آ کے کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔